السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ تلك القرى نقص عليك من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ أَحَدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ جو لوگ بستیوں کے ہلاک ہو جانے کے بعد زمین کے وارث ہوئے، کیا انہیں اس بات کی رہنمائی نہیں ملی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے بدلے ان پر بھی مصیبت ڈال سکتے ہیں اور ان کے دلوں پر بھی مہر لگا سکتے ہیں کہ وہ سن نہ سکیں۔ یہ بستیاں جن کے احوال ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول واضح اور صاف دلائل لے کر آئے تھے، چونکہ وہ پہلے ہی نبی کی بات کو جھٹلا چکے تھے، لہذا اس پر ایمان لانا ان کے لیے انہوں نے اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جن میں ہم نے عہد کا لحاظ نہ پایا، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے فاسق ہی پایا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 100، 101، 102 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں بفضلہ تعالی پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے نبیوں کے حال احوال اور کل کے درس میں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ بستی والے اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو بستی والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ امن و سکون کی زندگی دیتا، آسمان کے برکات کے دروازے کو کھول دیتا، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی کو مقدر فرما دیتا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستی والوں کو ڈرایا، بستی والوں کو مطلب مکہ والوں کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مکہ والوں کو، ہر دور کے ہر بستی والے کو ڈرایا کہ بستی والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے مامون اور محفوظ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان دن میں اپنے کام دھندے میں مشغول ہوگا، کھیل تماشے میں مشغول ہوگا، انٹرٹینمنٹ کرنے میں مشغول ہوگا، اس وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اور رات کو جب انسان سویا ہوا ہو اور بالکل بے خبر ہو، ایسے حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ لہذا اللہ کے عذاب سے ایمان والوں کو تو بالکل مامون اور محفوظ نہیں ہونا چاہیے، اور کفار و مشرکین کو بھی ان باتوں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم۔ جو لوگ ان بستیوں کے ہلاک ہونے کے بعد اس زمین کے مالک بنے، وارث بنے، کیا ان لوگوں نے پچھلے لوگوں سے رہنمائی حاصل نہیں کی؟ یعنی اس کہنے کا مطلب یہ ہے، اور حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ پہلے لوگوں کے سارے احوال بیان کر دیے گئے، دوسرے ذرائع سے خبر مل گئی کہ پہلے لوگوں کے یہ حالات ہوئے، یہ حالات ہوئے، یہ حالات ہوئے، لیکن پھر بھی بعد میں جو لوگ زمین کے وارث ہوئے وہ لوگ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو پہلے والے کر رہے تھے۔ مکہ والے بھی وہی کر رہے ہیں جو پہلے والے لوگ حرکت کر رہے تھے۔ نبی کی بات کو نہیں مانیں گے، اپنا منمانی کریں گے، جیسا طبیعت چاہے گی ویسا طبیعت کریں گے، اپنے معاشرے کے لوگوں کو خوش رکھنے کی پہلے کوشش کریں گے، جیسا وہ لوگ کرتے تھے ویسا آج کے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر دیا ہے، کاروبار دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ان کو مل گیا، بس اللہ ہم سے خوش ہے۔ یہ مکہ والوں کا بھی، مکہ والوں کی بھی یہی سوچ تھی۔ ان لوگوں کی سوچ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دھن دولت دیا ہے، بہترین کاروبار دیا ہے، اولاد ہیں، ہماری بھری پوری بستی ہے، لوگوں کے درمیان بڑی چودراہٹ ہے، اللہ بہت خوش ہم سے۔ اگر اللہ خوش نہیں ہوتا تو ہم کو یہ سب نہیں ملتا تھا۔ آج بھی لوگوں کا یہ انٹینشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، جو لوگ ان بستیوں کے ہلاک ہونے کے بعد اس جگہ کے وارث بنے، کیا ان لوگوں کو اس بات سے رہنمائی نہیں ملی کہ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ ان کے گناہوں کے بدلے میں ہم ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے بدلے ان پر بھی مصیبت ڈال سکتے ہیں، جیسا پچھلے لوگوں پر ڈالا گیا، قوم نوح پر ڈالا گیا، قوم سمود پر ڈالا گیا، قوم عاد پر ڈالا گیا۔ یونس علیہ السلام کی قوم تو عذاب سے بچ گئی، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک ہونا پڑا، بنی اسرائیلیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو رہنمائی لینا چاہیے، اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی مصیبت میں ڈال سکتے ہیں، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر بھی مہر لگا سکتے ہیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو پھر وہ نہیں سن پائیں گے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، ابھی آگے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان کے قوموں کا اور ان کے علاقوں کا تذکرہ کیا گیا اور بتلایا گیا کہ کیسے نبی نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان لوگوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کیا، تو کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے نام و نشان کو اس صفحہ ہستی سے بالکل مٹا دیا، ان کے نام و نشان کو ختم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تلک القریٰ، یہ بستیاں ہیں، نقص علیک من انبائہا، جن کے خبروں کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ بستیوں کی خبر ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آگے مزید فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس رسول بالکل واضح نشانی لے کر کے آ گئے تھے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، اب چونکہ پہلے ہی جھٹلا چکے تھے، پہلے ہی وہ نبی کو جھٹلا چکے تھے، تو اب سمجھ میں آنے کے بعد بھی نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر ہم چھوٹے ہو جائیں گے نا، ہماری انا کو ٹھیس پہنچے گی۔ پہلے جھٹلا چکے ہیں تو اب دوبارہ ایمان نہیں لا سکتے ہیں، لہذا دوبارہ جھٹلائیں گے ہی۔ یہ بات مکہ والوں کو ہی بتلایا جا رہا ہے، کیونکہ مکہ والوں کے پاس بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، کیا لے کر کے آئے؟ اللہ کا کلام، جو بھی ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور نبی نے ان کو اس کی روشنی میں تعلیم بھی دی، جو حدیثوں کی شکل میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ نبی کی تعلیمات کو ہم قیامت تک بالکل حفاظت کے ساتھ رکھیں گے لوگوں کے سامنے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ نبی کی تعلیمات یہ بھی ہے، اور نبی کی تعلیمات اب کو یہ کہ نہیں یہ تو نبی کی تعلیم ہے اور نبی نے جو فرمایا وہ نبی کی تعلیم نہیں ہے، تو وہ اس کی کڑمغزی ہے۔ نبی نے جو کچھ کہا اس کی تشریح میں، جو کچھ کر کے دکھلایا اللہ کے حکم کے مطابق، وہ بھی اللہ کی ہی تعلیم ہے۔ اللہ نے دونوں کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ تو اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان بستیوں کے بارے میں ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانی لے کر کے آئے تھے، لیکن چونکہ پہلے وہ جھٹلا دیا، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، پہلے چونکہ جھٹلا چکے تھے لہذا اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ کہ پہلے تو جھٹلا چکے ہیں۔ ایسے ہی مکہ والوں کی بھی حالت، اور افسوس کہ آج کے ڈیٹ میں مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے۔ آج کے ڈیٹ میں مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے۔ مسلمانوں نے اپنے اپنے طریقے سے اپنا اپنا فرقہ بنا لیا ہے، اپنے اپنے حساب سے سب چل رہے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام موجود ہے، نبی کی تعلیمات بھی موجود ہیں، پھر بھی چونکہ ہم ان لوگوں سے جڑ چکے ہیں، چونکہ ہم ان لوگوں میں ہیں، چونکہ ہم کو ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے، چونکہ ہم کو ان لوگوں کے حساب سے بھی چلنا ہے، چونکہ ہم کو ان کو ناراض نہیں کرنا ہے، تو چونکہ پہلے نہیں مانیں گے تو اب آگے بھی نہیں مانیں گے۔ آپ دیکھیے کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا۔ ایسا نہیں کہ یہ بات صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، یہ آج کے ڈیٹ کے لوگوں کے لیے بھی ہے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان بستیوں کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کے آ چکے تھے۔ ہمارے پاس بھی تو آ گئے ہیں نا رسول۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، اب چونکہ پہلے ہم لوگوں نے اس کا انکار کر دیا ہے، اب اس کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، انکار کرنے والے لوگوں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے ہی ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یعنی مہر ایسے نہیں لگتا ہے، ایک بات کا انکار کیا
پھر ہمارے پاس آیا پھر ہم انکار کر رہے ہیں، پھر ہمارے پاس آیا پھر ہم انکار کر رہے ہیں، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے۔ اس میں غلطی کس کی ہوتی ہے؟ ہماری اپنی ہوتی ہے، اسی لیے مہر لگتا ہے۔ اور مہر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کام کو انجام دینے والا ہے، لیکن چونکہ انسان کی اپنی کرتوت ہوتی ہے اس وجہ سے مہر لگتا ہے، ان کے اوپر دلوں پر مہر لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ انکار کرنے والے لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ نے وما وجدنا لاکثرهم من احد وان وجدنا اکثرهم لفاسقین، ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے عہد کو پورا کرنے کا روادار نہیں پایا، یعنی نبیوں سے۔ اب دیکھیں صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے کیا کہا کہ اے نبی صالح، اگر آپ اس پہاڑ سے بالکل ایسی اٹھنی جو بالکل گبھن ہے، جو ابھی بچہ دے سکتے حاملہ ہے، اور جو بچہ فوراً گرے، اس کو آپ نکال کے دکھلائیے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ وعدہ کیا، لیکن جب دیکھا تو وہ ایمان نہیں لائے، وہ ایمان نہیں لائے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب دھواں اٹھا آسمان پہ اور ان لوگوں کو جو ہے خشک سالی پڑی اور کھانے کے لیے محتاج ہو گئے، تو نبی سے کہا کہ آپ اپنے قوم کے لیے دعا کر دیے، ہم لوگ ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب وہ لوگ ٹھیک ہو گئے اور خشک سالی اور سوکھا ختم ہو گیا، تو پھر وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان میں سے اکثر کو ہم نے عہد کا لحاظ کرنے والا نہیں پایا، اور ان میں سے اکثر کو فاسق پایا، اسی وجہ سے وہ لوگ تباہ و برباد ہوئے۔ لہذا ان آیتوں کو سننے کے بعد کسی بھی بستی والے کو ان لوگوں کی روش اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا